الحمد لله الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأكدين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ترجمہ: قتل کر دو تم یوسف کو یا پھینک دو اس کو کسی زمین میں، تو خالص ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے بعد کی توجہ، اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا۔ سورہ یوسف کی یہ 90 نمبر کی آیت مبارکہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے معصوم یوسف سے جو محبت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ مفسرین نے لکھی ہے، ایک تو یہ معصوم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور دوسرا یہ بعد میں نبی بننے والے تھے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست خوبصورتی سے نوازا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے وہ آدھی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اور آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اب کمال دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آدھی خوبصورتی ملی، لیکن ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خوبصورتی ملی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خدا ہما دارد تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ آدمی تندرست ہو جاتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا دمکتا ہو جاتا۔ تو تمام نبیوں کو، تمام پیغمبروں کو جو الگ الگ صفات ملے ہیں، وہ تمام صفات اور تمام کمالات اور تمام اعزازات ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا۔ تو امنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کمرے میں مجھے کبھی کسی گودڑی یا کپڑے کو سینا ہوتا اور اس سوئی میں دھاگا پرونا ہوتا تو میں آپ کے چہرے مبارک کے قریب رات کو لے جاتی، تو وہ سوئی کا جو دورا دھاگا وہ سوئی میں فوراً پرو جاتا، مجھے لائٹ آن کرنے کی ضرورت پڑتی۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری طرح چمکتا چمکتا یہ دور تھا نہیں کہ بٹن سوئچ آن کیا کہ فوراً لائٹ شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے وہ دھیرے سے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک میں اندھیرا رہتا تھا، لیکن مولا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب ضرورت پڑتی تو آپ کے چہرے مبارک کے قریب لے جاتی، ہوئے لائٹ نما نظر آتا اور اس سے وہ سوئی میں دھاگا پروتی۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر رسول ہے، وہ آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي۔ ماشاء اللہ ہماری مجلس میں علماء کرام بھی ہے، تو عربی میں اشعار ہے، ترجمہ بھی کر دوں گا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھ نے ایسا خوبصورت دیکھا ہے۔ کون کہتا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے، میری گلدار آنکھ میں آپ جیسا حسین اور خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا نہیں، اور آپ جیسا حسین خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ آپ میں کوئی عیب نہیں تھا، آپ تمام عیبوں سے پاک تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا پیدا کیا تھا، جیسا خود آپ نے اپنے آپ کو چاہا تھا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، اور آج ہم ان کی سنتوں سے دور ہیں، ہم ان کے دین سے ناواقف ہیں، ان کے طریقوں سے دور جا چکے ہیں۔ عزیزوں،
یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے دی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں دوسری طرح ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ نے بچپنا کیسے گزارا، آپ نے جوانی کیسے گزاری، آپ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے رہتے تھے، وہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. لیکن ہماری زندگی میں وہ عملی نمونہ اب تک آیا نہیں ہے. بزرگوں، یہ خانقاہ ہے اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے راستوں میں جا کر کے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان سے اپنے تعلق کو جوڑ کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنتوں کو سمجھے، یاد کرے اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے. انبیاء کرام، مشائخ اعظام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہے. ورثۃ الانبیاء کہا، نائب کہا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری پیغمبر ہے. چنانچہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بنائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے جو محبت کر رہے ہیں ان صفات کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں. تو جو بھائی تھے، 10 بھائی تھے، ان کو حسد ہوا اور حسد کی آگ میں جلنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بھی حسد کی آگ سے محفوظ کرے. حسد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما رہے ہیں. تو جب وہ حسد کی آگ میں جلتے رہے اور پھر وہ پلاننگ کرتے رہے کہ یوسف یہ ہمارے راستے کا روڑا ہے اور ہمارے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے، اس کو ہم ختم نہیں کریں گے تب تک ہمارے باپ یعقوب ہم سے محبت کریں گے نہیں. تو فرماتے ہیں یوسف، مشورہ کیا بھائی نے اور پوچھا، ایک آدمی نے، بھائی نے پوچھا بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، تم بھائیوں کی کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ بھائی قتل ہی کر دو، نہ رہے بانس نہ بچے بانسری. ختم کر دو، ان میں سے روڑا ختم ہو جائے گا. ہمارے باپ مجبوراً ہم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. پھر دوسرے بھائی سے پوچھا بولے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ قتل کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی دور علاقے میں، دور بستی میں، ملک شام سے دور چھوڑ دو. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت کا ٹرینوں کا، بسوں کا، پلینوں کا، ہوائی جہاز، پانی جہاز کا کوئی زمانہ تھا نہیں. تو دور چھوڑ دیں گے تو واپس آئے گا نہیں تو خود بخود ہمارے ابا ہم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے کہ بھائی یوسف تو اب چلا گیا، لوگ دوسرے بھائی بچے ان سے اب محبت کرنا شروع کر دو. تو اس قسم کی مطلب کہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ اور رائے وغیرہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ جب وہ قتل ہی کر دو، قتل کرنا اچھا ہے، قتل کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کیا کر دیں گے؟ ہم اپنے آپ کو نیک بنا لیں گے، ہم اپنے آپ کو سنوار لیں گے، ہماری زندگی ہم مسجد کا بوٹا بن جائیں گے. تو یہ بات بھی شیطان ہم کو سکھاتا ہے. ہم جوانوں کو یہ شیطان ہماری پٹی پڑھاتا ہے. ابھی تو موبائل کا غلط استعمال کر لو، پکچر وغیرہ دیکھ لو، بدنظریہ کر لو، کسی کا مال حرم کر لو، کسی کی زمینوں پر قبضہ کر لو، بہنوں کو ورثے میں مال مت دو. اس قسم کی پٹی کون پڑھاتا ہے؟ وہ شیطان پڑھاتا ہے. کہتے ہیں کہ بعد میں تم نیک بن جانا، بعد میں تم کیا بن جانا؟ نیک بن جانا. عزیزوں بتاؤ، ہماری زندگی کا کوئی اعتبار ہے؟ ہم کو بڑھاپا آئے گا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی وارنٹی ہے؟ آج ہم بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو گارنٹی مانگتے ہیں، نہ کہتا تمہیں وارنٹی دے دے. تو یہ ان چیزوں کی ہم گارنٹی وارنٹی مانگتے ہیں، لیکن زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے. ایک چراغ ایک چوکے کا محتاج ہوتا ہے، بالکل اسی طرح بزرگوں ہماری زندگی ایک پل کا محتاج ہوتی ہے. زندگی انسانی ہے مانند مرغ بے نوا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اور اڑ گیا. ہم بھی عورت کی ایک شاخ اور دنیا کی ایک شاخ پر چہچہا ہے، بول رہے صبح سے شام تک بول رہے. وقت آئے گا کہ بھنڈو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، کوئی ہمارا نام لینے والا رہے گا. اور بانو علماء نے کہا کہ ہماری زندگی ایسی ہے جیسے کہ پانی کا بلبلا، جس کو پرگوٹا کہتے ہیں. پرگوٹا پانی پر بنتے فوراً کیا ہو جاتا ہے؟
ختم ہو جاتا ہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری زندگی کیا ہو جائے گی بھائی، ختم ہو جائے گی۔ تو ہم شیطان کی باتوں میں نہ آئے، شیطان پر اعتماد نہ کرے، بلکہ شیطان سے تو کوسوں دور رہے اور اس کو ہم اپنا کھلا دشمن سمجھے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا اگر کوئی دشمن ہے تو شیطان ہے، شیطان کے علاوہ ہمارا کوئی دشمن ہو سکتا نہیں ہے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ بھائی اس کو دور پھینک دو، جنگل میں ڈال دو یا اس کو قتل کر دو، اس کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ پھر یہ بات فائنل ہوئی، چلو آپ قتل کر دیں، قتل ہی کر دیتے ہیں۔ پھر آج اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا یہودا، مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرا نام رویبی نے لکھا ہے، یہودا یا دوسرا بھائی ہے رویبی، یا پھر یہودا کو کہا گیا کہ رویبی ہے۔ تو 10 بھائیوں میں سے یہ یہودا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یار، اپنا ماچائی بھائی ہے، اپنا مغربی بھائی ہے، اور یہ اپنے سفید کی ماں باپ کی اولاد ہے، تو قتل کرنا اچھا نہیں ہے، اور قتل کرنا یہ شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا گناہ ہے اس کو جو قرآن میں فرماتا ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کوئی شخص کسی کو قتل کرتے ہوئے بغیر قصور کے، بغیر نقصان پہنچائے، ناحق طور پر وہ آدمی کسی کو کیا کر دے، قتل کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا قتل کرنا ناحق اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا جرم عظیم ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ سارے لوگوں کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بولو، اتنا بڑا گناہ ایک آدمی کو ناحق قتل کر دینا ہے، تو قتل کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، ہم کیا کرتے ہیں، سب مل کر کے اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ کنواں بھی ایسا ہو کہ زیادہ پانی نہ ہو، کیونکہ زیادہ پانی ہوگا ڈالیں گے تو بڑھ جائے گا، تو پانی میں دھکا دے کر مارنا یہ بھی کیا ہوا بھائی، قتل کرنا ہوا۔ تو ہم اس طریقے سے قتل کریں گے نہیں، ہاں کہیں تھوڑا پانی ہوگا تو وہاں ہم ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب جاتے پیدل سفر کرتے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تو پیدل سفر کرتے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تو پیدل سفر کرتے، اور مسافروں کو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو پانی پینے اور لینے کے ارادے سے کوئی قافلہ یا پڑاؤ آئے گا اور اپنی ڈول ڈالے گا، تو اس میں ڈول کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام نظر آ جائیں گے، یوسف علیہ السلام نظر آ جائیں گے، تو پھر اس کو باہر نکالیں گے، پھر اس کو دوسرے ملک میں جا کر کے کیا کر ڈالیں گے، بیچ ڈالیں گے۔ اس لیے قتل کرنا مناسب ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اور شاعر کہتا ہے، لذت عارضی ملی عزت دائمی گئی، یہ ہے گناہ کا اثر راحت زندگی کے۔ بعض گناہ وہ ہے کہ جس کی سزا کو دنیا میں ملتی ہے، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ایک آدمی اپنے باپ کو گلے میں پھندا ڈال کر کے گھر سے کسیٹ کر کے گاؤں کے پرانے کنویں تک لے گیا، اور پھر جب وہاں تک لے گیا، باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا یہاں سے آگے مت لے جانا ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ تو بیٹے نے کہا، اماں گھر سے یہاں تک لایا ظلم نہیں ہوا؟ نہیں، یہ تو بدلہ ہوا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ پہلے تیرے دادا کو یہاں تک میں لے کر کے آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نقد بدلہ کیا۔ میرے بزرگوں، ماں باپ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ تم میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو، میں اپنی بندگی کا تم انسانوں کو حکم دیتا ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ فرما رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور بھی حکم دے سکتے تھے، اور بھی کوئی بات کر سکتے تھے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا، تو اس سے پتا چلا کہ ماں باپ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو بھی ماں باپ کی قدر کرے گا،
اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ برے ماں باپ اس درخت کی طرح ہے جو پھل تو نہیں دیتے لیکن سایہ تو ضرور دیتے ہیں. تو ان کی بزرگوں کیا کرے؟ قدر کرے. انشاءاللہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بھی آدمی ماں باپ کی قدر کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ گناہوں سے بھی کیا رہیں گے؟ باز رہیں گے. اور تو حدیث آیت مبارکہ کے اندر یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو قتل نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے. پھر اس کے بعد کوئی قافلہ آئے گا تو اس کو اٹھا کر کے لے جائے گا. پھر انشاءاللہ ہمارے باپ ہم سے کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. اس آیت مبارکہ میں دوسری تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بچے جو تھے، لڑکے جو تھے، یہ اپنے باپ کے بیلنس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. مال کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے. سارے بھائی ایک بار میرے باپ کے پاس جاتے ہیں. اگر کوئی بھائی کمزور ہوتا ہے تو باپ کے پاس جاتا ہے، باپ کے پاس جا کر کے اس قسم کے سوالات کرتا ہے. تو لیکن باپ ہمارے اس سوال کا جواب نہیں دے رہے، ہمارا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بھائی یوسف کے ساتھ پوری طرح منافق ہے، اس سے محبت کر رہے ہیں. اس لیے اس یوسف کی وجہ سے باپ ہم سے تعلق نہیں کر رہے ہیں، باپ ہم سے محبت نہیں کر رہے ہیں. تو کہا کہ یوسف کو کیا کر دو؟ ختم کر دو. اچھا، یہ سب بھائیوں نے مشورہ کر دیا. مشورہ تو ہو گیا لیکن اب جاوے تو کیسے جاوے اور باپ کے پاس جا کر کہے تو کیسے کہے؟ مشورہ تو پورا فائنل ہو گیا کہ کیا کر دینا ہے؟ اس کو کسی کنویں میں ڈال دینا ہے. تو بھائیوں نے کہا کہ ہم تو والد محترم کے پاس بہت سی مرتبہ گئے. کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، لیکن والد محترم نے کبھی ہمارے ساتھ بھیجا نہیں ہے. تو لگتا نہیں کہ ہم کو نہیں بھائی جاؤ تو صحیح، چلو سب مل کر کے جاتے ہیں یا کچھ بھائی مل کر کے جاؤ اور یوسف کو لے کر کے آؤ. پھر یہ سارے بھائی اس کو آگے بیان کرتے ہیں. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. دیکھیے اس آیت مبارکہ میں یہی کہا ہے کہ سارے بھائی مل کر کے اس کے پاس گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کے چکنی چپکی باتیں شروع کر دی، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، پیار اور محبت کی باتیں شروع کر کے کسی آدمی کے پاس جانے بات کرنے کے لیے تو پہلے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس پر ایک بات یاد آئی، اس کو قاری رشید احمد میری دعوت برکاتوں میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ مہاراشٹر کے اندر بہت بڑا یکتا سمیلن ہوا، یک جہتی پر بہت بڑا پروگرام ہوا. اس میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے. تو ایک چھاگلا کر کے ایک غیر مسلم تھا جو اسلام کو کچھ جانتا تھا، اسلام کی واقفیت رکھتا تھا، اسٹڈی کیے ہوئے تھا، اسلام کو سمجھے ہوئے تھا. دیکھو جو غیر مسلم وہ اسلام کو پڑھنا، مسلمان ہوگا کہ اسلام کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں. بزرگوں ہم اس کا بھی مطالعہ کریں یا جو جانتا ہے اس کے پاس جا کر کے بیٹھے، انشاءاللہ اسلامی اصول بتلائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت کی جو رحمت زندگی ہے وہ بھی بہتر بنے گی. تو جو چھاگلا تھا اس کو کہا گیا کہ بھائی تم اسلام پر ذرا کچھ بتلاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ اسلام کیسا مذہب ہے. تو اس کو جو ایک بات پر اعتراض تھا، تو اعتراض سے پہلے اس نے اسلام کی خوبیاں بیان کرنے شروع کی کہ اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام جیسا دنیا میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں، اور اسلام پر اگر مسلمان سارے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگیاں بہتر بن جائے گی. اس قسم پھر کہا کہ ایک بات پر مجھے اعتراض ہوتا ہے، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کون سی؟ یہ قرآن میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ تم نکاح کرو دو سے تین سے چار عورتوں سے، یعنی 4 عورتوں تک اسلام میں شریعت میں شادی کی اجازت دی ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مرد 4 عورتیں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ مجھے اعتراض ہو رہا ہے. تو مجھے ایک آدمی دور پیدا ہوا تھا کہ چھاگلا صاحب تمہاری کتنی بیویاں ہے؟ کہا کہ میری ایک بیوی ہے. اچھا تو پہلے شوہر تم ہوئے اور دوسرا شوہر میں بننا چاہتا ہوں. پھر تیسرا بننے سے بولا کہ چھاگلا صاحب کی خدمت تو میں بہتر انداز سے کرتا ہوں تو تیسرا میں تیار ہوں. اور آخر میں چاہتا بولا چھاگلا صاحب ایسی خدمت جو بڑی اچھے انداز سے مجھے آتی ہے تو میں بھی تیار ہوں، 4 آدمی ہوں. تو چھاگلا اسٹیٹ چھوڑ کر کے کہا گیا چلا گیا، رہا نہیں. تو دیکھیے شریعت کا اصول ہے کہ
کہ ایک مرد 4 عورت سے کر سکتا ہے لیکن ایک عورت 4 مردوں سے نکاح کر سکتی نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں درمیان میں یاد آ گئی کہہ دی. تو بھائیوں نے بھی والد محترم کے سامنے آ کر کے اس قسم کی کیا کی باتیں کی. ہم تو ہمارے ابا ہے, یوسف ہمارا بھائی ہے, ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہے, بڑے محبت سے رہتے ہیں, تو ذرا یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے نا, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. آخر آپ ہماری بات پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ تو اس کے خیر خواہ ہے, اس کے اچھے دوست ہے, ہمارا بھائی ہے, ماں چاہے بھائی ہے, کیوں آپ ہم سے محبت ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ پھر آگے اس کو بتلاتے ہیں, آگے اسی کو بیان کرتے ہیں. اب صرف معنا ولن یرتع ویلعب وانا له لحافظون. اے حضرت یعقوب محترم, والد محترم, آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ جنگلوں میں پھل فروٹ کھائے گا. کیا کھائے گا بھائی؟ پھل فروٹ کھائے گا. اس پر ایک بات یاد آئی کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ہر طریقے سے نعمتوں سے برکت کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. ایک بادشاہ تھا, وہ جنگل میں شکار ہو گیا اور شکار کھیل کر کے جب واپس آیا تو انار کا بہت بڑا باغ تھا. تو باغ کے قریب باہر ہوتا تو باغ کا جو مالی تھا وہ بڑا ایک دیندار تھا. اس نے کہا کہ نہیں آپ اندر آ جاؤ, باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ اندر گیا, پانی پلایا, اس کا استقبال کیا. پھر اس کے بعد کہا کیا وہ انار دکھ رہا ہے, وہ بڑا خوبصورت انار ہے, اس کا کچھ جوس وغیرہ مجھے پلا دو. تو انار لے کر کے اس مالی نے گلاس کو نچوڑا تو ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یار اچھا لگا, دوسرا پلاؤ. جب دوسرا لینے کے لیے گیا تو اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا, خرابی آ گئی. کہاں کہ اتنا ہرا بھرا باغ ایک فرنیچر آدمی کے پاس ہے, میں تو بادشاہ ہوں, میں تو مالک اس ملک کا, اس پر میں قبضہ کر لوں گا. کیا کر لوں گا؟ قبضہ کر لوں گا. تو پھر کہا کہ دوسرا پلاؤ, تو دوسرا لے کر کے آیا, مجھا تو پاؤں گلاس بھرا. پھر کہا کہ اس میں بھی تعجب, دونوں کو تعجب ہوا. پھر کہا کہ پھر دوسرا لایا, پھر دوسرا کو آدھا بھرا, پھر تیسرا لایا, پھر پونا بھرا, چوتھا پورے گلاس. تو بادشاہ سلامت نے کہا ارے بھائی جس درخت سے تم پہلے پھل لائے تھے اسی درخت سے پھل لا دے. تو مالی نے کہا کہ نہیں میں اسی درخت سے پھل لایا ہوں, آخر فرق کیا پڑ گیا؟ تو وہ نیک مالی جو نیک تھا, زندہ تھا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ضرور تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ آئی ہے جس کا نتیجہ میرے باغ نے اور میرے پھل نے دیکھا. کہ دیکھو صرف بدنیتی کی وجہ سے پھل میں نقصان چلا گیا. آج ہماری بدنیتیاں عام ہے, ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا, ایک دوسرے کو برا سمجھنا, ایک دوسرے پر حسد کرنا. ان گناہوں کی وجہ سے ظالم حاکم کے اوپر مسلط ہے. جب تک ہم اپنے اعمال کو صحیح نہیں کریں گے اور درست نہیں کریں گے تب تک ہمارا کوئی خیر خواہ بننے والا نہیں ہے. بزرگ اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعمال ہو جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر واقعتاً مومن بن گئے تو تم ہی سر بلند رہو گے. تمہاری طرف آنکھ ٹیڑھی کر کے ترچھی نظروں سے کوئی دیکھ سکے گا نہیں, تمہارا ہی راز ہوگا. تو اس قسم کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لینے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ باپ میں کھیلے گا. لیکن یرتا پر ایک بات یاد آئی, علماء کرام کے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے, یرتا جو مضارع کا صیغہ ہے اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نقل کی, حدیث بیان کی, وہاں امر کا صیغہ. وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا, کہ جب تم باغوں کے پاس سے گزرو تو خوب چلو. صحابہ کرام موجود تھے, پوچھا یا رسول اللہ باغ سے کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ مسجدیں مراد ہے. باغ سے کیا مراد ہے؟ بولے جنت کے باغ سے مراد مسجدیں مراد ہے. اچھا چلو اس سے کیا مطلب ہے؟ کہا کہ خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, خوب اللہ کے نام کو بلند کرو. حضرت مولانا اسعد اللہ سہارنپوری نور اللہ مرکزہ کا ایک شعر ہے کہ جس زمین پر آدمی ذکر کرتا ہے اس کے مطابق فرماتے ہیں فلک رشک کرتا ہے اس زمین پر, فلک رشک کرتا ہے اس زمین پر جس پر 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. جتنا اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی محبت, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا,
اور خوب اللہ کا ذکر کرو. تقویٰ اور ذکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی حد اور کوئی میعاد متعین نہیں ہے. دیکھیے نمازیں 5 فرض کی وہ کتنی ہے بھائی؟ 5 ہے. اچھا حج کے ایام اور مہینے مقرر ہے نا، روزہ صبح سے شام تک، یہ سارے. لیکن تقویٰ اور ذکر کے بارے میں کوئی حد متعین. خوب اللہ کا ذکر کرو. روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ذکر کرو دیکھنے والا تم کو کیا سمجھے؟ پاگل اور گھنٹا سمجھے. ایسا اللہ کا ذکر کرو. اور دیکھیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہم کو اس کا اندازہ نہیں. اندازہ لگائیے جب دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو پھر ہم کیوں اللہ کا ذکر نہ کریں؟ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ. اچھا پھر کہا کہ یوسف ہمارے ساتھ کھیلے گا. کیا کرے گا؟ کھیلے گا. اب دیکھیے یہ کیا کھیلے گا؟ تو والد محترم نے یعقوب علیہ السلام نے کوئی نقید کی نہیں. اس کا پتہ چلا کہ اسلام خشک مذہب نہیں ہے. اسلام کھیلنے کی بھی اجازت دیتا ہے لیکن کون سے کھیل جو حلال ہو، حرام نہیں ہونے چاہیے. وہ حرام ہونے چاہیے. میچ کھیل سکتا ہے لیکن نمازیں ضائع ہونی چاہیے نہیں ہے نا. اور کھیل داروں کے ساتھ اور اس میں جو شرط کرتا ہے اس کے ساتھ وہ سارے کھیل لیے. اس کے علاوہ جتنے کھیل ہیں ان کھیلوں کو کھیل سکتے ہو. اسی کے مطابق فرماتے ہیں. آگے دیکھیے قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں سے تیار ہو گئے کہ چلو اب میں اس کو پوچھتا ہوں لیکن کیا کروں؟ ایک دو باتوں کا مجھے ڈر ہے اور خطرہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ بات مجھے ذرا غمزدہ کرتے دوں اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے. وہ تو کہنے لگے کہ یوسف تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا نور نظر ہے اور میرا محبوب بچہ ہے. میرا اس کے اگر وہ چلا جائے گا تو میرا دل غمزدہ ہو جائے گا. اس اعتبار سے اس وجہ سے ذرا میں ہچکچا رہا ہوں. پھر کہا کہ اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ تم کھیلنے میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، کھیلتے کھیلتے آگے نکل گئے تو جنگل کا بھیڑیا کیا ہو جائے گا؟ کھا جائے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس جگہ یہ آباد تھے اور جس جگہ کھیلنے کو جانے کا کہہ رہے تھے وہ جگہ بھیڑیوں سے آباد تھی اور وہ بھیڑیوں پکڑنے پر آئے دن حملہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انسان پر بھی حملہ کر لیتے تھے. اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھیڑیا کھایا جائے. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا. خواب کیا دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام پہاڑ کے نیچے ہیں اور یوسف علیہ السلام 10 بھیڑیوں کے بیچ میں ہیں اور سارے بھیڑیے اب حملہ کرے تب حملہ کرے تیاری میں ہے. ان میں سے ایک بھیڑیا آگے بڑھتا ہے اور سب کو روکتا ہے. سب کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. پھر اس کے بعد زمین پھٹی اور یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ زمین میں چلے گئے. یہ تعبیر کیا کہ 10 بھیڑیوں سے مراد کون؟ 10 بھائی. اور ایک بھیڑیا جو سب کو بچا رہا اس سے کون مراد؟ یہودا. اگر جس کو دوسرا نام کیا بتایا وہ رویدی بتایا وہ. اور زمین پھٹنے سے مراد کیا؟ کنویں میں ڈالے جانا. کنویں میں باتیں ڈالتے ہیں. تو یہ پورا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھ لیا. اسی وجہ سے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. پھر آگے بھائی کہتے ہیں قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. بھائی نے کہا اچھا ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، بیٹے کی ہمت نہیں تو اس کو کھا جائے اور اگر کھا جائے تب تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، نقصان میں پڑ جائیں گے. اس لیے ہم ذرہ برابر اس کو کوئی تکلیف نقصان پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے نہیں. یوں کہہ کر کے وہ سب تیار ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تیار ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے بھائی لے کر کے کیا ہو گئے؟ روانہ ہوئے. آئندہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. آپ کی جن کو کھانا باقی ہو وہ کھانے کے لیے روانہ ہو جاؤ. دیکھیے بھائی بھی سب یوسف علیہ السلام کو لے کر کے روانہ ہو گئے. کہاں پہنچے اور کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ کر کے مجلس میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے فیض، قرآن کا فیض نصیب فرمائے اور ہر مجلس میں اس طریقے سے آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے فیض کو 4 عالم میں روشن فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے.
ان کا فیض ہر کسی کو مرد اور عورتوں کو نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔